نبھاتے ہیں. اچھا جنانی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, سینکشنز امپوز ہوگی رشیا پہ. ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو 1 گھنٹے کے لیے تقریباً اسکیجول تھی, 3 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. اب سینکشنز جو امپوز ہوئی اس کو بھی ذرا مد نظر رکھ لیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پائپ لائن میں ایک چیز تھی وچ واز اے گیس پائپ لائن کا ایشو جو تھا وہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ, سائڈ بائی سائڈ فرام کراچی ٹو قصور, وہ بھی سلسلہ جاری تھا. کیا ابھی ہم سینکشن لگنے کے بعد, رشیا پہ سینکشن لگنے کے بعد, کیا وہ پائپ لائن کا جو گیس پائپ لائن کا جو ہمارا ایک سلسلہ یا ایک بات چیت چل رہی تھی وہ میچیور ہوگی ان دا ڈیز ٹو کم؟ از اٹ پاسبل جی؟ رانا صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اہم دورہ تھا. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ رشیا بھی بہت ان کو ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر کیے جائیں. پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اگر کہ جو میٹنگ تھی وہ کافی طویل تھی, میٹنگ پرائم منسٹر کی اور رشین پریزیڈنٹ کی, اور وہ 3 گھنٹے تک جاری رہی, تو وہ سمجھتا ہوں کہ ایک کافی خوش آئند بات ہے. خوش آئند اس لیے بھی ہے کہ اس تمام کرائسس کے باوجود اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ کا سارا فوکس اس بائیلیٹرل ریلیشنز کو بہتر کرنے میں تھا, اور اس وجہ سے یہ اس میٹنگ کی طوالت جو سی ہے اس چیز کو ظاہر بھی کرتی ہے. آپ نے بات کی سینکشنز کی, تو سینکشنز تو امریکہ نے اناؤنس کر دی ہیں. کل انہوں نے کچھ سینکشنز اناؤنس کی ہیں جس کے اوپر انہوں نے ایک تو وہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں, اور دوسرا انہوں نے کچھ بینکنگ سیکٹرز پہ بھی انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں. لیکن رانا صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو سینکشنز لگائی ہیں اس میں یورپ کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اس کے بارے میں سوچ بالکل مختلف ہے. یورپینز کے جو بہت ہی اہم ممالک ہیں, جس کے اندر جرمنی بھی ہے, اس کے اندر اٹلی بھی ہے, اس کے اندر فرانس بھی ہے, اور یہ بڑے ہی یورپین یونین کے بڑے ہی مضبوط ممالک میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کے تو انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے کہ سینکشنز امپوز ہوں, کیونکہ ان ممالک کی کافی زیادہ ڈپینڈنس ہے رشین گیس کے اوپر اور انرجی سیکٹر کے اوپر. تو وہ غالباً انہوں نے بھی اس چیز کے محسوس کیا ہوگا کہ یہ سینکشنز ان نیسیسری تھیں. اور دوسرا میں ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ سینکشنز چونکہ یورپینز پورے دلی طور پہ اس تمام تنازع کا حصہ نہیں ہیں. ابھی میں یوکرینین پریزیڈنٹ کی ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ یورپین ممالک کوئی ساتھ نہیں دے رہے یوکرین کا اس کرائسس کے اندر. تو اس کا اسٹیٹمنٹ کے پیچھے بھی یہ بیسیکلی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یورپین یونین کے اس تنازع کے بارے میں کچھ تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں. تو یہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو یورپینز ایک بڑے اسٹرانگ الائز ہیں, ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ سینکشن نہ لگے, تو وہ سینکشنز اتنی زیادہ دیر پا بھی نہیں ہوں گی روس کے اوپر. بہرحال اگر آپ نے سینکشنز لگ بھی جاتی ہیں اور اگر تو ہمارے اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوتے بھی ہیں تو ایک تو نمبر 1 جو معاہدے کو ایک عملی جامہ پہنانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے, تو تب تک تو یہ سینکشنز ویسے بھی اٹھ جائیں گی, اور اگر نہیں بھی اگر اٹھتی ہیں, اگر اور زیادہ دیر تک رہتی ہیں, تو اس صورت میں پاکستان اور روس کے درمیان دوسرے آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں, جس کے اندر آپ وہ جو ہے اپنی ریسپیکٹیو کرنسی کے اندر اگر ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر وہ بینکنگ سسٹم میں کچھ قدغنیں ہوں گی, تو وہ کرنسی کو جو سے ہے روپی اور روبلز کے اندر بھی اس کے اندر آپ پیمنٹ جاری کی جا سکتی ہیں. آفٹر آل دونوں ممالک کی یہ بھی خواہش ہے کہ دونوں کے تجارتی جو ہیں ان کے تعلقات ان کو بھی بہتر کیا جائے, دفاعی تعلقات کو بھی بہتر کیا جائے, اور ایک جو ہمارے ہاں روس اور پاکستان کے درمیان جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے, اور جو ہمارے خطے کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کے اوپر, وہ بھی آپ کو بھی اندازہ ہے, ہم سب کو بھی اندازہ ہے, اور ایک کمپلیٹ کنورجنسز ہیں ان کی ہماری افغانستان کے اوپر, ریجن کے باقی اور ممالک کے درمیان. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ ان سینکشنز کا نہیں ہوگا.